السلام علیکم جی۔ اچھا جی، یہ اب ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھ سے کورس بناتے ہوئے مس ہوئی ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو بہت سے ایسے جو کورس بناتے ہوئے پورے بیچ میں سے مس ہوئے ہیں۔ ایک تو ان ویڈیوز میں شارٹ ویڈیوز میں بنا دیا کروں گا اس میں، ٹھیک ہے۔ ان کو میں ڈسکس کر دوں گا، جو وہ چیزیں مجھے لگیں گی کہ میں نے یہاں پہ یہ چیز کوئی بتانے والی تھی ضروری، وہ نہیں میں بتا سکا، تو وہ ایک تو وہ میں اس طرح آپ کو شارٹ ویڈیوز میں کلیئر کروا دوں گا۔ اور دوسرا، جو بھی آپ لوگوں کے کویشچنز ہوں، جو بھی کوئی چیز سمجھنے کے لیے پوچھنی ہو فوریکس سے متعلق، وہ آپ نیچے کمنٹس کے اندر لکھ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا نا، میں اس کے اوپر پھر آپ کو جو چیز ہوگی نا، وہ میں آپ کو ایسے ویڈیو کے اندر، شارٹ ویڈیو کے اندر سمجھا دیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک کویشچن جو کافی لوگوں نے یہاں پہ پوچھا کمنٹس کے اندر، ٹھیک ہے، اور ان باکس میں بھی، کہ ریٹریسمنٹ اور کنٹینیوشن کا کیسے پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی جو موو ہو رہی ہے وہ کنٹینیوشن ہے یا پھر وہ جسٹ ایک ریٹریسمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح ہم ان دونوں کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ ابھی میں آپ کو آگے چارٹس پہ اس کو لے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن ڈیٹیل سے، لیکن پہلے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ کس طرح ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، دو سینیریوز ہوتے ہیں۔ پہلا سینیریو یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ ہے ویکلی کا چارٹ، ٹھیک ہے، ویکلی کا ریزسٹنس ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ نیچے ویکلی کی سپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر تو یہاں پہ کوئی سوئنگ چل رہی ہے ویکلی کے اندر، ٹھیک ہے، یہ لیول ہے ویکلی کا اور ایک یہ لیول ہے ویکلی کا، ٹھیک ہے، یہ سپورٹ اور یہ ریزسٹنس ہے اوپر والی۔ اب اگر یہاں پہ کوئی سوئنگ چل رہی ہے تو اگر ہم D1 میں آگے دیکھیں گے نا، تو اس کے یہاں پہ کوئی ٹرینڈ چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے کر کے کوئی ٹرینڈ چل رہا ہوگا یہاں پہ اس کے درمیان میں۔ اچھا، اب سب سے پہلا جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے نا کسی بھی چارٹ کو پڑھتے وقت، ٹھیک ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ ہوا کس طرف کی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ پتنگ اڑاتے وقت دیکھتے ہیں نا ہوا کس طرف کی ہے، اسی طرح ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرف کی ہے۔ اگر تو ٹرینڈ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے ہمارا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بائی انٹریز ڈھونڈیں گے، ہماری ہوا جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارا ٹرینڈ ڈاؤن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سیل انٹریز ڈھونڈیں گے۔ اچھا، اب فرض کریں کہ یہاں پہ D1 کے اندر مجھے یہاں پہ کوئی ایگزاسشن نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی ایگزاسشن نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ، تو اب یہاں سے ایگزاسشن کو پرائس نے اوپر سے توڑا ہے، ٹھیک ہے، ویکلی کا سگنل وغیرہ بھی اس لیول پہ بنا ہوا ہے، بائی کا جو بھی جیسے بھی، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، وہ پورا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں سے ایگزاسشن ہو کے جیسی پرائس نکلے گی تو اب اس لیول سے، اس سپورٹ سے اس ریزسٹنس تک بیچ میں جتنی بھی کریکشنز ہوں گی نا، یہ جو کریکشنز ہوں گی، یہ جو ریٹریسمنٹس ہوں گی، کریکشنز ہوں گی، یہ ہماری ریٹریسمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی بار پرائس جو ہے وہ نیچے کی طرف کھنچ رہی ہے نا، واپس جتنی بھی بار پرائس نیچے کی طرف کھنچ رہی ہے وہ ہماری ریٹریسمنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کریکشنز، ریٹریسمنٹس، وہ کریکشن، کنسولیڈیشنز، پیٹرنز، جو چیز مرضی آپ نے نام دینا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بھی ریٹریسمنٹ ہوگی نا، یہ پیٹرن کی شکل میں بنے گی، ٹھیک ہے، پیٹرن کی شکل میں بنے گی۔ اور جس طرح وہ چیپٹر 18 کے اندر آپ کو بتایا ہے، سمجھائی ہیں چیزیں، اور کیسے ہم لوگ پیٹرن کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہی وہ پیٹرن یہاں بنیں گے اور آپ نے ویسے ہی اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی بار تو وہ پیٹرن جو آپ کو D1 کے اندر ہی بتا دے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، یا کئی بار وہ پیٹرن جو ہے وہ ویکلی کے اندر آپ کا سیٹ اپ چارٹ ہوگا اور D1 کے اندر وہ آپ کو ٹریگر چارٹ آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ D1 کے حساب سے اس کو ٹریڈ کریں گے۔ اور کئی بار D1 اس کا وہ سیٹ اپ چارٹ ہوگا اور H4 اس کا ٹریگر چارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اس درمیان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو اتنا ایریا ہے نا، یہ اس سپورٹ سے اس ریزسٹنس تک، اس کے درمیان میں جتنا بھی ایریا ہے نا، یہ ہمیں بتائے گا کہ وہ پرائس کیا کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جتنی بھی ریٹریسمنٹس اس کے درمیان میں جتنے بھی پیٹرنز بنیں گے نا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے، وہ سارے ہی ہماری ریٹریسمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان لیس کے پرائس اس لیول پہ نہیں پہنچ جاتی۔ اس لیول پہ پہنچے گی، یہاں پہ آ کے جو پیٹرن بنے گا نا، جو بھی پیٹرن بنے گا یہاں پہ آ کے، موسٹ لائکلی وہ ہماری ایگزاسشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جتنے بھی پیٹرنز بن رہے ہیں یہ سارے ہی ہمارے جو ہیں ریٹریسمنٹ ہوں گے یا کریکشن ہوں گے یا پھر کنسولیڈیشن ہوں گے، جو مرضی آپ نے ان کو کہنا ہے وہ یہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا کام کہاں پہ آئے گا؟ ہمارا کام آئے گا جب یہ پیٹرن ٹوٹے گا، جیسے یہ چل رہی ہے نا، یہ امپلس لیگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ریٹریسمنٹ ہوتی ہے، ہمیں نظر آ گئی، کوئی پیٹرن بنتا ہمیں نظر آ گیا، ٹھیک ہے، ہمیں دو لوز ایسے اوپر اور دو ہائیز اوپر اور دو لوز نیچے، ایسے ہماری ایک باؤنڈری ہمیں مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے دو ہائیز بنے ہوئے ہیں اور ایسے کوئی بھی لوز دو پوائنٹس ہمیں اوپر نیچے مل گئے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہم رک جائیں گے پھر انٹریز لینا، اور ہم ویٹ کریں گے کہ سب سے پہلے پرائس اس کو توڑے، جس بھی ڈائریکشن میں اس نے جانا ہے نا، ہم اپنی ان باؤنڈریز کو مارک کریں گے اور
تو ہم ویٹ کریں گے کہ پرائس کو کس طرف کو توڑتی ہے، جس طرف کو توڑے گی وہاں سے پھر ہمارا کام شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب تک پرائس اس کے اندر ہوگی ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے، جیسے ہی ہمیں یہاں پہ بریک آؤٹ نظر آئے گا، بریک آؤٹ نظر آنے کے بعد ری ٹیسٹ نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ سیٹ اپ ٹریگر چارٹ وہ سارا اپنے جو کنسیپٹ ہے وہ اپلائی کرنا ہے یہاں پہ، اس میں ہمیں ری ٹیسٹ پہ سگنل مل گیا تو ہم اپنے جیسے وہاں پہ بتایا آپ کو انٹری لگانی ہے ویسے ہم انٹری لگائیں گے، اور جو نیو امپلس لیگ یہاں سے نکلے گی، امپلس ویو، امپلس موو، جو بھی وہ یہاں سے جو نکلے گی اس کو ہم ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم انلیس جب تک پرائس اس باؤنڈری، اس بڑی باؤنڈری تک نہیں نہ پہنچتی تب تک یہ بیچ میں جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ ریٹریسمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس میں سے سوئنگز نکل رہی ہیں، امپلس ویوز نکل رہی ہیں، وہ ہماری کنٹینیوشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات، یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ پہلی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو لیولز ہیں وہ ویکلی کے ہیں اور ٹرینڈ جو ہے وہ D1 میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا فینومینا ہے، پہلی بات ہے یہ۔ اب آ جائیں دوسرے کے اندر۔ اچھا، دوسرے کے اندر یہ ہے جی، فرض کریں کہ یہ لیول ہے ویکلی کا، ٹھیک ہے، اور یہ اوپر ریزسٹنس ہے ویکلی کی، ٹھیک ہے۔ D1 کے اندر یہاں پہ مجھے ایگزاسشن نظر آئی، ٹھیک ہے، ایگزاسشن یہاں سے نظر آئی، وہ ٹوٹی ایگزاسشن جس مرضی شکل میں ٹوٹ کے اس نے نئی پہلی امپلس لیگ اوپر لگا دی، ٹھیک ہے، چلا دی اس نے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد پھر پہلی انٹری تو میں یہیں سے پکڑ سکتا ہوں نا، ٹھیک ہے، وہ تو پہلی انٹری تو یہیں سے میں پکڑ لوں گا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ دوسری ریٹریسمنٹ لگی، ٹھیک ہے، دوسری ریٹریسمنٹ لگی۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہائی ہے، یہ جو ہائی ہے یہ D1 کا اپنا لیول ہے، ٹھیک ہے۔ میں D1 میں اگر ٹریڈ کر رہا ہوں نا، اور یہ اوپر نیچے جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہیں وہ میری ویکلی کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا، یہ جو ٹرینڈ بیچ میں چل رہا ہے، اس ٹرینڈ کے اندر یہ جو ہائی ہے یہ میرا D1 کا ہائی ہے، ٹھیک ہے، یہ D1 کا ہائی ہے۔ اچھا، اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں سے جو یہاں پہ تو اس نے اس جگہ پہ یہ جو جہاں پہ اس نے ایگزاسشن پہ اس نے یہ اوپر والی باؤنڈری کو توڑ دیا نا، لیکن یہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اس کو نہیں توڑ پائی اور واپس یہاں سے باؤنس ہو کے نیچے آ گئی ہے پرائس، ٹھیک ہے۔ اب جب تک وہ جو پیچھے جو آپ کو فینومینا سمجھایا میں، جو کنسیپٹ سمجھایا میں، جس طرح وہ لاسٹ لائن آف ڈیفینس، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ نہیں پوری ہوں گی نا، مثلا یہاں پہ بھی کوئی پیٹرن بن جائے اور پیٹرن بن کے یہ پرائس، وہ جو پیٹرنز آپ کو بتائے میں ٹرینڈ والی ویڈیو میں، وہ پیٹرن بن جائے اور اس کے بعد پرائس یہ واپس یہ جو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہوگی نا، پیچھے جو بھی آخری ریٹریسمنٹ ہوگی، اس کا لو ہوگا جو بھی، اس کو جیسی پرائس توڑ جائے گی تو بس یہاں پہ ہم نے محتاط ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پھر ہم اب بائی انٹریز نہیں ڈھونڈیں گے، کیونکہ وہ اس کے اپنے ہی جو D1 کا لیول ہے نا، جو بھی لیول ہے اس لیول سے ہی اس نے ایگزاسشن کر لیا اور وہ اپوزٹ سائڈ پہ ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم صرف اس وقت ٹریڈ کریں گے کہ اگر یہ مثلا یہ ویکلی کے لیولز ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ D1 کے اندر یہ ایگزاسشن ہوئی، ایگزاسشن کے بعد ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم صرف تب ٹریڈ کریں گے جب پرائس ہمیں یہ لو توڑتی ہوئی نظر آنی چاہیے، یہ جو ہائی ہے یہ ٹوٹتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ کا سیٹ اپ چارٹ، ٹریگر چارٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی بھی پیٹرن بن رہا ہے، کوئی بھی پیٹرن بنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کوئی ٹرائنگل بنا ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں فلیٹ باٹم ٹرائنگل بنا ہے، تو ہم تب تک نہیں اس کو پکڑیں گے جب تک کہ وہ ہمیں یہاں پہ ایسے اوپر توڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جو اس کی مین باؤنڈری ہے نا اوپر والی، اس کو توڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا، توڑ کے یہ ریٹریسٹ کرے گا، ریٹیسٹ کے اوپر ہمیں سگنل چاہیے یہاں پہ، تو پھر ہم یہ جو ہمارا بریک آؤٹ تھرسٹ ہے نا اس کے اوپر انٹری لگائیں گے، ورنہ اگر یہاں پہ کوئی سگنل نہیں ہے تو پھر کوئی انٹری نہیں ہے، اور اگر اس نے ہماری ڈائریکشن میں نہ توڑا تب بھی کوئی انٹری نہیں ہے، اور اگر اس نے اپوزٹ ڈائریکشن میں توڑ دیا تو تب بھی کوئی انٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹ ایک ہی صورت میں انٹری ہے کہ یہ جو ریٹریسمنٹ ہوگی یہ اس کو ہمارے پیٹرن کو توڑے، ہماری ڈائریکشن کے اندر، ہماری مین جو ڈائریکشنل بایس ہے اس بایس کے اندر توڑے، اس ڈائریکشن کے اندر توڑ کے اس کے بعد اس کو ریٹیسٹ کرے، اور پھر ہم جو انٹری پکڑیں گے اور نیو جو امپلس ویو ہوگی اس کو ہم ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ہی بس سینیریوز ہیں۔ پہلا یہ کہ کم سے کم ایک سٹیپ، کم سے کم ایک ٹائم فریم اوپر یا اس سے زیادہ جتنے مرضی، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر D1 ہے تو وہاں پہ اگر کوئی یہ اوپر، اگر فرض کریں میں D1 کے ٹرینڈ کو ٹریڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اوپر کوئی منتھلی کا لیول ہے تو تب بھی وہ لیول ویلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم اوپر ایک سٹیپ، کم سے کم ایک سٹیپ اوپر کے لیولز ہوں، وہاں تک جتنی بھی ریٹریسمنٹس ہوں گی نا وہ ریٹریسمنٹس ہوں گی، ٹھیک ہے، اور جو اس کے اوپر جا کے ہوگا کنسولیڈیشن ہوگی وہ ہماری موسٹ پروبیبلی ایگزاسشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایگزاسشن کے باقی وہ اپوزٹ سائڈ پہ ٹوٹنی چاہیے اور ریٹیسٹ ملنا چاہیے، وہ ساری بلا 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 وہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسی سیم ٹرینڈ کے اندر مثلا بڑے جو لیولز ہیں وہ نہیں، جو اندر ٹرینڈ چل رہا ہے اسی ٹرینڈ کے اندر جو کوئی لیول ہے، اسی ٹرینڈ کے اندر، ٹھیک ہے، وہ جو کوئی لیول ہے اس لیول پہ ہی، اس ٹرینڈ کے لیول پہ ہی پرائس جو ہے ایگزاسٹ کر جائے اور وہاں سے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں توڑ جائے اور لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو توڑ دے اور اس کے بعد ریٹیسٹ دے دے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اب جو ہے یہ ریٹریسمنٹ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ ریٹریسمنٹ نہیں ہے، اور اب جو ہے ایک نیو ٹرینڈ ڈاؤن شروع ہونے لگا ہے، اور پھر ہم جو ہے ڈاؤن کے اندر کنٹینیویشنز کو ڈھونڈیں گے، ہم صرف کنٹینیویشنز کو ٹریڈ کریں گے، ریٹریسمنٹ کو ہم نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، چلیں آگے. اب یہ میں چارٹ پہ آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. اچھا جی، یورو یو ایس ڈی کا چارٹ ہے. ٹھیک ہے، کون سا مرضی جس مرضی پیئر کا چارٹ ہو، جس مرضی ٹائم فریم کا چارٹ ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلا اس کے اوپر، اس چارٹ کے اوپر یہ رہا پیٹرن سب سے پہلا ہمارا. ٹھیک ہے، یہاں سے پرائس نے جو بھی نیچے یہ پیچھے جو بھی ٹرینڈ چلا رہی تھی، جو بھی کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ آگے یہ ہمارے پاس ایگزاسشن ہوگی، ایگزاسشن میں سے توڑ کے یہ ریٹیسٹ دیا. ٹھیک ہے، ریٹیسٹ کے بعد پرائس اوپر نکلی. ٹھیک ہے، اچھا اوپر پھر ہم جب یہ اوپر نکلی تو اوپر پھر اس کے بعد یہ رہا ہمارا دوسرا پیٹرن. یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا دوسرا پیٹرن. ٹھیک ہے، یہ پہلا پیٹرن ہمارا یہ تھا، دوسرا پیٹرن یہ، پھر تیسرا پیٹرن یہ رہا یہ. ٹھیک ہے، یہ فلیگ یا اس کو ٹرائنگل یا ویج یا جو بھی آپ نے کہنا. ٹھیک ہے، یہ رہا ہمارا تیسرا پیٹرن. اچھا، یہاں تک تو اب ہم جو بھی یہ چیز ہے، جو بھی چیز بن رہی ہے، جو ٹوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ریٹیسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، اور ریٹیسٹ کے اوپر ہم اپنی کنٹینیویشن موو کو ٹریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ رہا یہ ریٹیسٹ، یہاں پہ یہ رہا ریٹیسٹ، اور یہاں پہ یہ رہا ریٹیسٹ. ٹھیک ہے، ہم اپنی کنٹینیویشن کو ٹریڈ کرتے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ سیم اوپر آ کے تو اب یہاں پہ یہ بھی ایک پیٹرن بنا. نمبر 1 تو آپ یہاں پہ یہ چیز نوٹ کریں کہ یہ ساروں نے اوپر توڑا. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی پیٹرنز ہیں انہوں نے اوپر توڑا. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ گیپ ہے، گیپ بھی کینڈل ہی ہوتی ہے جو پرنٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جسٹ اتنا ہی فرق ہے. تو یہ اس کے اندر یہ رہی بریک آؤٹ کینڈل، اس کے اندر یہ رہی بریک آؤٹ کینڈل، یہ جو جس کے اوپر میں نے لائن پرنٹ کر دی غلطی سے. ٹھیک ہے، یہ رہی ہماری بریک آؤٹ کینڈل، اور یہ سارے اوپر کو بریک ہوئے، لیکن یہ جو پیٹرن ہے یہ اوپر کو نہیں بریک ہوا. ٹھیک ہے، اوپر سے جتنی بار بھی یہ گیا، یہ آپ ساری وکس دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ یہ سب آپ وکس دیکھ رہے ہیں نا، جتنی بار بھی یہ اوپر گیا یہ وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا. پہلی چیز تو یہ یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہے یہ کنٹینیویشن ہی ہے، کنسالیڈیشن ہی ہے، ریٹریسمنٹ جس کو کہتے ہیں ریٹریسمنٹ ہی ہے، یا پھر یہ ایگزاسشن ہے؟ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ پہلا والا سینیریو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ ٹائم فریم ہمارا کون سا ہے؟ ویکلی ہے. ٹھیک ہے، آ جائیں ایک سٹیپ اس کے اوپر چلتے ہیں. اگر آپ یہ منتھلی کے اندر دیکھیں تو یہ یہاں پہ یہ لو دیکھ رہے ہیں نا، یہ لو، یہ یہاں پہ یہ ایک لیول ہے. ٹھیک ہے، اس لیول کو اگر میں ڈرا کر دوں، یہ لیول ہمارا جو مین ہے نا وہ یہ ہے، یہ بہت پرانا ہو چکا پوائنٹ. ٹھیک ہے، مین جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے، لیکن ایک چارٹ کے اوپر ہے تو ہے نا، وہ ایک ریفرنس ہم لے رہے ہیں کہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے چیز. ٹھیک ہے، پورا ایک زون بنا ہوا ہے. بہرحال جو بھی ہے، ہمارا جو ریفرنس ہم لے رہے ہیں وہ اس سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لیول ہے منتھلی کا. ٹھیک ہے، آ جائیں اس لیول کو واپس ہم اسی اپنے ٹائم فریم میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے. یہ رہا جی، وہ جو ابھی میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا نا، یہ ایگزاسشن، یہ جو پیٹرن آپ کو دکھا رہا تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس منتھلی کے لیول کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ٹرینڈ ہمارا یہ ویکلی میں چل رہا ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ویکلی میں چل رہا ہے، لیکن یہ لیول اوپر ایک سٹیپ بڑے ٹائم فریم کا ہے. اس کے اوپر آ کے جو پیٹرن بنا وہ پیٹرن ہمارا ایگزاسشن تھی، اور اس سے پیچھے جتنے بھی پیٹرنز بن رہے تھے وہ سارے پیٹرنز ہمارے ریٹریسمنٹ تھیں. ٹھیک ہے، کنسالیڈیشنز تھیں یا کریکشنز تھیں، جو مرضی آپ نے کہنا آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی ساری چیزیں سب سیم ہیں، سارے پیٹرنوں کی شکلیں سیم ہوتی ہیں، لیکن وہ کہاں پہ پیٹرن بن رہا ہے یہ چیز امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلا تو ہے یہ، پہلا سینیریو تو تھا یہ کہ وہ ایک سٹیپ بڑے کے ٹائم فریم سے وہ جا کے وہاں پہ جو پیٹرن بنائے گا وہ موسٹلی ہماری ایگزاسشن ہوگی. ٹھیک ہے، یہ پہلا ہمارا تھا وہ سینیریو. آ جائیں اب دوسرا سینیریو جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا جی، دوسرے سینیریو کے لیے میں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے وہ سوئنگ، یہ جس کو ابھی ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا نا، یہ پیچھے وہ یہ سوئنگ ہے، یہ سوئنگ ہے وہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جسٹ یہ ایک اسٹریٹ سوئنگ ہے اوپر گئی. ٹھیک ہے، اسٹریٹ سوئنگ اوپر گئی ہے، کوئی پیٹرن شیٹرن یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی پیٹرن نہیں ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مین لیول کہاں پہ ہے؟ مین لیول ہے یہ رہا ہمارا مین لیول. ٹھیک ہے، اب اس مین لیول کے اوپر یہ دیکھیں آپ کہ یہاں پہ تو یہ ایک پہلا ہمارے پاس پوائنٹ بنا نا، پھر یہ دوبارہ آگے پوائنٹ بنا، تو پرائس نے ہمیں ایک لیول دے دیا، یہ پہلے پوائنٹ سے لیول بنا، دوسرے پہ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور تیسرے کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہیں پہ آگے پرائس نے ایگزاسٹ کر کے تو پرائس پھر سے وہ دوبارہ اس نے اوپر نئی اپ سوئنگ جو ہے شروع کی. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو ہو گئی یہ. اب دوسری چیز یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اب لیول ہمارا یہاں پہ ہے، لیکن یہ دیکھیں ادھر یہاں پہ بالکل ٹائٹ سا ٹرینڈ چلا. ٹھیک ہے، یہ ٹرینڈ چلا، اور ٹرینڈ چلنے کے بعد یہ اس نے ہمیں لیول دیا، یہ جو آخری ریٹریسمنٹ یہ آخری رہی سوئنگ. اس کے بعد یہ اوپر پھر ریٹریس کی، اور ریٹریس کر کے پھر واپس اسی لیول کے اوپر، یہ جو لیول ہے یہیں پہ اسی لیول کے اوپر پرائس ایگزاسٹ کر گئی. ایگزاسٹ کرنے کے بعد اس نے ہمیں یہ انڈیسیجن کینڈلز دے دیں 4. ٹھیک ہے، انڈیسیجن، یہ جو 4 کینڈلز ہیں، یہ والی
تو ہمیں یہاں سے سمجھ آ گیا انڈیسیجن کینڈل سے کہ ہمارا جو مومنٹم ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, مومنٹم ٹوٹنا اسٹارٹ ہو گیا ہے. یہ انڈیسیجن کینڈلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا پرائز جو ہے نا وہ 50-50 ہو گئی ہے مارکیٹ کے اندر. جو پریشر ہے نا بائرز اور سیلرز دونوں کا, وہ 50-50 ہو گیا. ٹھیک ہے, نہ آپ کوئی زیادہ اوپر کھینچنے والے ہیں نہ آپ کوئی زیادہ نیچے کھینچنے والے ہیں پرائز کو, تو وہ 50-50 ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ چاروں کینڈلز آپ دیکھ رہے ہیں نا, پہلی پن بار ہے, دوسری ڈوجی ہے, تیسری پھر پن بار ہے, اور چوتھی فورتھ جو بلو والی پھر سے پن بار ہے, اور وہ سگنل بھی ہے. ٹھیک ہے, بلو کلر کی, اور اس کے بعد سے جو ہے نئی واپس سوئنگ اوپر جانا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا سینیریو یہ تھا کہ ایک سٹیپ بڑھا, جس میں بھی ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے نا اس سے ایک سٹیپ اوپر جو لیول ہوگا نا ٹائم فریم کا, وہ ہمارا مین لیول ہوگا. وہاں تک بیچ میں جتنے بھی پیٹرنز بنیں گے نا موسٹ پروبیبلی وہ ریٹریسمنٹس ہوں گی, اور جہاں وہ مین لیول پہ پہنچ جائے گی پرائس, تو وہاں پہ آگے جو پیٹرن بنے گا وہ موسٹلی ہمارا ایگزاسشن ہوگی. اچھا, پہلا سینیریو وہ تھا. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ جس میں ٹرینڈ چل رہا ہے, جس ٹائم فریم کے اندر بھی ٹرینڈ چل رہا ہے, وہ ٹرینڈ اپنے آپ کے اندر ایک لیول بنائے اور اس لیول کے اوپر ایگزاسٹ ہو جائے, اور ایگزاسٹ کرنے کے بعد وہ جو ہے ایک نئی ڈائریکشن, نیا ٹرینڈ سٹارٹ کر دے وہاں سے. ٹھیک ہے, یہ ان دو چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں تک ہماری ریٹریسمنٹ ہو رہی ہے اور کہاں تک ہم نے جو ہے اس کو کنٹینیو ہم نے کرنا ہے ٹرینڈ کو. ٹھیک ہے, اس کے بھی درمیان میں جتنے بھی پیٹرنز بنیں گے اس کے اکارڈنگلی پھر آپ لوگ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ ریٹریسمنٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب لائیو ایک ویڈیو بس ختم ہو گیا, میں آپ کو ایک لائیو چارٹ کے اوپر ایک وہ دکھا دوں ایگزامپل اس کی. یہ ہمارا لائیو چل رہا ہے پیٹرن. ٹھیک ہے, پہلا پیٹرن یہاں پہ یہ تھا. ٹھیک ہے, جس نے توڑ کے اوپر گئی پرائس. ٹھیک ہے, اوپر جا کے پھر اس نے ہمیں دوسرا پیٹرن یہ دیا, یہ والا, یہ دوسرا پیٹرن دیا, پھر یہاں سے پرائس اوپر گئی. ٹھیک ہے, اوپر جا کے اب یہ پھر اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ پیٹرن ٹوٹ چکا ہے. یہ جو لائیو میں یہ یورو یو ایس ڈی کے اندر یہ پیٹرن, یہ میں نے اس میں بھی آپ کو دکھایا تھا یہ پیٹرن, یہ جو ویڈیو بنائی تھی ویکلی انالیسس کی اس ویک کی, اس کے اندر بھی یہ پیٹرن آپ کو دکھایا تھا. تو یہ یہاں پہ پیٹرن ٹوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کا سیٹ اپ چارٹ اور ٹریگر چارٹ والا جو کنسیپٹ ہے, جو رول ہے, وہ اپلائی کریں گے. اگر ہم اس میں سگنل مل گیا تو پھر ہم بائی انٹری یہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن اگر سگنل نہیں ملا تو پھر کوئی انٹری نہیں, ہم جسٹ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ بیشک واپس نیچے آ کے توڑ جائے, جو مرضی کرے. بہرحال ہمارے رولز پورے ہوں گے تو ہم نے ٹریڈ لینی ہے, اگر رول پورا نہیں ہوگا تو ہم کوئی ٹریڈ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, ایک چیز میں اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں, جو پیچھے بھی میں بتانے لگا تھا آپ کو. آج ہم پیچھے ذرا اسی چارٹ کے اوپر چلتے ہیں. یہ جو ہمارا سیٹ اپ چارٹ اور ٹریگر چارٹ کا فنومینا ہے نا, یہ سارا ڈفرینٹ مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ ٹائم فریمس پہ جانا پڑ سکتا ہے. سیٹ اپ چارٹ اور ٹریگر چارٹ کا جتنا بھی فنومینا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ پہلا جو پیٹرن ہے وہ یہ دیکھیں, یہ رہا پہلا پیٹرن. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میرا سیٹ اپ چارٹ کدھر ہے؟ سیٹ اپ چارٹ میرا ایک سٹیپ اوپر والا ہے, منتھلی والا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ منتھلی میں یہاں پہ تقریباً 5 سے اوپر کینڈلز ہوں گی یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور یہ میرا ٹریگر چارٹ ہے. یہ جو ویکلی ہے, یہ میرا ٹریگر چارٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلا پیٹرن تو یہ. اب دوسرا پیٹرن ہے یہ رہا میرا دوسرا پیٹرن. اب یہاں پہ میرا سیٹ اپ چارٹ ویکلی ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. یہاں پہ میرا سیٹ اپ چارٹ ویکلی ہی ہے, اور ٹریگر چارٹ کے لیے مجھے جانا پڑے گا D1 کے اندر. اچھا, یہ دوسرا پیٹرن. اب تیسرا پیٹرن ذرا اس کو دیکھیں. یہ اب یہاں پہ اسی کے اندر کافی کینڈلز ہیں. اگر میں منتھلی میں جا کے دیکھوں گا تو یہاں پہ 1 یا 2 یا 3 کینڈلز ہوں گی میکسیمم, لیکن یہاں پہ کافی زیادہ 5 سے کافی اوپر کینڈلز ہیں. تو اس صورت میں اب یہاں پہ میرا جو سیٹ اپ چارٹ ہے وہ ویکلی ہی ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے اس کی کنفرمیشن کے لیے D1 میں جانا پڑے گا. لیکن کئی بار ہمیں جانا پڑتا ہے ٹریگر چارٹ میں, کئی بار نہیں جانا پڑتا. کئی بار وہیں پہ پرائس ہمیں جو ہے سگنل دے دیتی ہے, تو اس سیٹ اپ چارٹ کے اندر. تو اس کیس میں بھی پرائس نے ہمیں یہیں پہ سگنل دے دیا. لیکن اس کو پکڑنے کے لیے یہاں پہ تو کنجیشن بن گئی ہے نا, یہ کنجیشن کینڈل بنی ہوئی ہے, کنجیشن بن گئی ہے. ہم نے یہ کنجیشن کے اوپر آرڈر لگا کے تو ہم اس کو پکڑ سکتے تھے, لیکن کئی جگہوں پہ ایسے نہیں ہوتا, کنجیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مثلا یہ ایسے ہی ہوگا, یہ ایسے ہی سیٹ اپ چارٹ ویکلی ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کینڈلز آپ گن رہے ہیں نا, 1 2 3 4 5 اور چھٹی کینڈل 6 کینڈل اس کو بریک کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہمارے رولز جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں, 5 سے اوپر کینڈلز بریک کرنی چاہیے. تو آپ کو یہ کنجیشن نہیں ملے گی کئی جگہوں پہ, تو اس صورت میں پھر آپ کو اس ٹائم فریم سے بھی ایک سٹیپ نیچے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ جو سیٹ اپ ٹریگر چارٹ اور سیٹ اپ چارٹ کا رول ہے نا, وہ آپ کو جہاں پہ بھی آپ کو پیٹرن نظر آئے وہ آپ نے ایز اٹ از اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو بس اتنی ہی تھی اس کی ایکسپلینیشن, بس اتنی تھی یہ ویڈیو. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا, اور مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.